سیدنا امام زین العابدین میدان کربلا میں یزید کی بربریت سے زندہ بچ جانے والے آخری حسینی شہزادے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو بکر ہے اور لقب سجاد اور زین العابدین ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں 25 جمادی الاول 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہر بانو ہیں۔ آپ کی ولادت سیدنا علی المرتضیٰ کی ظاہری حیات میں ہوئی تھی۔ آپ ابھی 3 سال کے نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو آپ کو اس صدمے کو برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد محترم سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے لے کر آخری دم تک کربلا میں آپ کے ہمراہ رہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ اسی اثناء میں آپ روز عاشور میں اتنے بیمار ہو گئے کہ جہاد میں شرکت نہ فرما سکے۔ اللہ تعالیٰ کو عالم اسباب میں نسل رسول کو باقی رکھنا اور امام زین العابدین کا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے ان کو ان ایام میں مبتلا مرض رکھا۔ آپ اپنے زمانے میں بے مثال زاہد و متقی تھے۔ امام زین العابدین جب وضو کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عبادت، خشوع و خضوع کی وجہ اور خوف الہی کی بنا پر آپ کا لقب زین العابدین مشہور ہو گیا۔ ابن شہاب ظاہری سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین علیہ السلام سے افضل کوئی آدمی بنی ہاشم میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین مسجد سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی جس نے آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ آپ کے غلام اس کی طرف بڑھے مگر آپ نے انہیں روک دیا اور فرمایا، اے شخص، ہمارے حالات کا تو بہت حصہ تجھ سے چھپا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اپنا ایک جبہ مبارک اور 5000 درہم دیے، جس کے بعد اس شخص کو حیا آئی اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے ان کے پاؤں باندھے گئے، ہاتھوں میں زنجیریں اور گردن میں توق ڈالے گئے اور ان پر پاسبانوں کو مقرر کیا گیا کہ میں انہیں سلام و دعا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اس وقت ایک خیمے میں تھے۔ میں انہیں سال میں دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کی جگہ مجھے پابند سلاسل کر دیا جاتا اور آپ صحیح سلامت رہتے۔ آپ نے فرمایا، اے ظاہری، تو سمجھتا ہے کہ میں ان توق و سلاسل سے تکلیف میں ہوں؟ اگر میں یہ چاہوں تو یہ فوراً اتر جائیں، مگر ایسی مثالیں رہنی چاہیے تاکہ تم عذاب خداوندی کو یاد رکھو اور محشر میں تم پر آسانیاں واقع ہوں۔ اس کے بعد آپ نے زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے اتار پھینکا اور پاؤں کو پھندے سے آزاد کر دیا۔ امام ظاہری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد الملک بن مروان کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے سیدنا امام زین العابدین کا حال دریافت کیا۔ مجھے جو علم تھا اس کے مطابق میں نے اسے بتا دیا۔ عبد الملک بن مروان انہیں کہنے لگا کہ جب سیدنا امام زین العابدین میرے دربار میں حاضر ہوئے تو میں ان کے جلال کی وجہ سے ڈر گیا۔ امام ظاہری جب بھی سیدنا امام علی بن حسین کو یاد کرتے تو روتے اور کہتے، وہ واقعی زین العابدین ہیں جو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی سے ہیں۔ یزدگرد نوشیروان عادل کی اولاد میں سے تھے۔ ایک اور راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا کہ ان کے آس پاس لوگ بہت سی چڑیاں ذبح کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، تجھے کچھ پتا ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدس بیان کرتی ہیں اور آج کی روزی طلب نہیں کرتی۔ ایک رات ایک سائل یہ کہہ رہا تھا، وہ دنیا کے زاہد کہاں ہیں جو آخرت کی طرف راغب ہیں؟ جنت البقیع کی طرف سے ایک غیر مری شخص کی آواز سنائی دی کہ وہ علی بن حسین ہیں۔ جس رات آپ کی وفات ہوئی آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام محمد باقر سے فرمایا، بیٹا میرے لیے وضو کے لیے پانی لاؤ۔ وہ پانی لائے تو آپ نے مزید پانی مانگا، کیونکہ پہلے پانی میں کوئی چیز مردہ تھی۔ رات اندھیری تھی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے احتیاط سے دیکھا تو اس میں چوہا مرا ہوا تھا۔
آپ کے لیے اور پانی لایا گیا، جس سے آپ نے وضو کیا اور کہا بیٹا آج میرا آخری دن ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کچھ وصیتیں کی۔ آپ کی ایک اونٹنی تھی جو مکہ معظمہ جاتی تھی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے انتقال کیا تو وہ اونٹنی آپ کی قبر کے سرہانے آ کر اپنی چھاتی زمین پر رکھ کر آہو گریہ جاری کرتی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے آ کر دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ وہ نہ اٹھی تو انہوں نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ وہیں جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ 3 دن زندہ رہی اور پھر وہ مر گئی۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو تحریری طور پر ہدایت کی کہ وہ بنی عبد المطلب کے قتل سے باز آ جائے، کیونکہ اس سے آل امیہ کی سلطنت جلد ختم ہو جائے گی۔ عبد الملک نے یہ خط صیغہ راز میں رکھ کر ارسال کیا، جس سے حضرت امام زین العابدین مطلع ہو گئے۔ آپ نے عبد الملک بن مروان کو لکھا کہ کیا تم نے فلاں دن اور فلاں وقت حجاج بن یوسف کو کوئی ایسا ویسا خط تحریر کیا ہے؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی ہے کہ وہ خط اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تیرے ملک کو دوام بخشا ہے۔ آپ نے وہی عبارت لکھ کر خط ایک غلام کو دیا اور اسے اپنی اونٹنی پر سوار کر کے عبد الملک کی طرف روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط کی تاریخ کو اپنے خط کے مطابق پایا تو اسے آپ کے حق پر ہونے کا اعتبار آ گیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اسی اونٹنی پر اتنے درہم و دینار لا کر آپ کو بھیج دیے۔ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں حضرت امام زین العابدین کو ملنے گیا تو آپ نے مجھ سے خزیمہ بن کاہل الاسدی کے متعلق پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ وہ کوفے میں موجود ہے۔ آپ نے اس کے لیے بدترین الفاظ بد دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اسے لوہے کی حرارت سے جلا دے، اے اللہ اسے آگ کی حرارت سے جلا دے۔ جب یہ کوفے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ مختار بن ابی عبید خروج کر چکا تھا۔ میں نے اس کے رشتہ دوستی مضبوط کیا اور اس سے ملنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا۔ اس کے ہاں گیا تو وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا۔ میں اس کی میت میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں اس نے ایک شخص کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اچانک خزیمہ کو حاضر کیا گیا۔ مختار نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ پر حاوی کیا ہے۔ اس نے جلاد کو بلایا تاکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے۔ اس کے بعد اس نے آگ لانے کے لیے کہا، جس میں خزیمہ کو پھینک دیا گیا اور وہ جل گیا۔ میں نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ مختار نے مجھے سبحان اللہ کہنے کی وجہ پوچھی تو میں نے حضرت امام زین العابدین کی بد دعا کا قصہ سنا دیا۔ مختار نے مجھے قسم دے کر اس کی تصدیق چاہی۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے ان سے خود سنا ہے۔ مختار گھوڑے سے نیچے اترا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور بعد ازاں دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ سر سجدے سے اٹھا کر وہاں سے چل دیا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا وصال مبارک 25 محرم الحرام 95 ہجری میں ہوا، جبکہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ آپ کا انتقال باوجہ زہر ہوا جو کہ ولید بن عبد الملک نے دیا تھا، اور آپ بھی مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنے چچا سیدنا امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا۔